السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا 8واں رکوع، آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے ہاتھ روکے رکھو اور ابھی صرف نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ ہمیں مزید کچھ عرصہ کے لیے کیوں مہلت نہ دی؟ آپ ان سے کہیے کہ دنیا کا آرام تو چند روزہ ہے اور ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رباح حبشی امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں گلی محلے کے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں کی وادیوں میں گھسیٹتے پھرتے، جس سے بدن زخمی ہو جاتا اور گلے میں رسی کا نشان پڑ جاتا۔ خود امیہ انہیں رسی سے باندھ کر ڈنڈے مارا کرتے، کبھی چل چلاتی دھوپ میں بٹھائے رکھتا اور کھانے پینے کو کچھ نہ دیتا اور سینہ پر بھاری پتھر رکھ دیتا، پھر کہتا اللہ کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا تاکہ تو مر جائے یا پھر محمد کے ساتھ کفر کرے۔ لیکن ایمان کا مزہ بھی کچھ عجیب ہی قسم کا ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب تکلیفیں برداشت کرتے مگر زبان سے احد ہی پکارتے تھے۔ ایک دن آپ کو ایسی اذیتیں دی جا رہی تھیں کہ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ظلم برداشت نہ کر سکے، لہٰذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ بلال کو اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے خریدا، پھر آزاد کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ قیمت 1 کلو سے زائد چاندی تھی۔ اب حالات نے یوں پلٹا کھایا کہ جنگ بدر میں میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ جاہلیت کے دور میں امیہ بن خلف اور عبد الرحمن بن عوف میں دوستی تھی۔ جب مسلمان کافروں کو گرفتار کر رہے اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند زرہیں سنبھالے جا رہے تھے۔ امیہ نے انہیں دیکھ لیا اور پکار کر کہا تمہیں میری ضرورت ہے، میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں۔ امیہ کا مطلب یہ تھا کہ اگر عبد الرحمن بن عوف مجھے قیدی بنا کر اپنی پناہ میں لے لے تو میں کم از کم جان سے تو بچ جاؤں گا، اور اگر زندہ رہا تو انہیں اس کام کا اتنا معاوضہ دوں گا جو ان زرہوں سے کہیں بہتر ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے علی دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھا ہی تھا کہ اتفاق سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر امیہ بن خلف پر پڑ گئی۔ امیہ کو دیکھتے ہی انہیں وہ زمانہ یاد آ گیا جب امیہ ان پر مشک ستم کیا کرتا تھا۔ وہ فوراً پکار اٹھے او کفر کا سر، امیہ بن خلف آج یا میں زندہ رہوں گا یا یہ زندہ رہے گا۔ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بتیرا سمجھایا کہ یہ میرا قیدی ہے، مگر وہ کسی صورت نہ مانے اور انصار کو بلا کر وہی بات کہی کہ آج یا میں زندہ رہوں گا یا یہ کفر کا سر۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا بلکہ اپنے آپ کو امیہ پر ڈال رہا تھا، مگر ہجوم کے سامنے میری کچھ نہ چلی۔ ان لوگوں نے امیہ کو میرے نیچے سے نکال کر باپ اور بیٹے دونوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ مرنے سے پہلے امیہ نے ایسی دردناک چیخ ماری جیسی میں نے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، جنگ بدر کے دن میری زرہیں بھی گئیں
اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔